نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں قرآن کو سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. والسماء ذات البروج والیوم الموعود، فرمایا برجوں والے آسمان کی قسم اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی قسم. قتل اصحاب الاخدود، خندقوں والے مارے گئے جن میں آگ تھی بہت ایندھن والی، جبکہ وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے اور جو کچھ وہ ایمان والوں سے کر رہے تھے اسے سامنے دیکھ رہے تھے. اصحاب الاخدود کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. صہیب رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ایک بادشاہ کا ایک کاہن تھا جو اسے غیب کی خبریں دیا کرتا تھا. جب وہ بڑا بزرگ ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اے بادشاہ، میرے لیے ایک نوجوان ایکسٹرا جسے کہتے ہیں پڑھنے والا ایکسٹرا ایکٹیو بچہ مجھے دے دیجیے تاکہ میں اپنا سارا علم اس کو سکھا دوں. کیونکہ ظاہری بات ہے میری عمر زیادہ ہو گئی، میں مر جاؤں گا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن میرا بعد میں کوئی ایک ایسا خلیفہ ہونا چاہیے، ایک ایسا جانشین ہونا چاہیے جو میری سیٹ سنبھالے. اب انہوں نے ایک بچہ جو ہے اس کی ڈیوٹی فکس کر دی کہ اس نے جا کے ڈیلی کاہن سے علم حاصل کرنا. اب جو وہ بچہ تھا وہ ڈیلی آتا تھا کاہن کے پاس، ظاہری بات ہے وہ شرکیہ علم تھا اور سارا کچھ وہ سیکھ رہا تھا. رستے میں ایک پادری، اس دور میں عیسائی ہی مسلم تھے، وہ رستے میں اس کے پاس رکا کرتا تھا جو اسے یہ بتایا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، توحید، اور مطلب اس نے ان کو دین حق کی طرف لایا. ایک دن کیا ہوا کہ پورے ایک لشکر تھا جن کے اوپر شیر نے حملہ کر دیا. تو اس لڑکے نے یہ سوچا کہ آج کا دن ایک ایسا دن ہے جس میں میں یہ جان سکتا ہوں کہ کون سی چیز حق اور کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز باطل ہے. اس نے کیا کہا، ملتا ہے کہ جس جانور کی وجہ سے لوگ ڈر کے بھاگ رہے تھے اس نے ایک پتھر لیا اور کہا کہ اللہ اگر تو سچا ہے تو اللہ اس کو ہلاک کر. جب اس نے وہ پتھر مارا تو ظاہری بات ہے وہ ختم ہو گیا، وہ مر گئے. تو اس ٹائم پہ اس لڑکی کا یقین بڑا مضبوط ہو گیا. اور ملتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا ایک، ہم تو ڈر رہے تھے لیکن وہ جانور جس سے ہم ڈر رہے تھے اس نے اس کو ختم کر دیا. تو ملتا ہے کہ اس ٹائم پر لوگوں نے کہا کہ ایسے کرو، تم یہ بھی کام کر کے دکھاؤ اور یہ بھی کر کے دکھاؤ. تو اس ٹائم پہ کیا کیا، اس نے کسی ایک انداز شخص تھا، اس نے کہا کہ اگر تو نے میری آنکھیں لوٹا دی تو میں تجھے سچا سمجھوں. اس نے اللہ کا نام لے کر دعا مانگی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہے. جب یہ بات بادشاہ کو پتا چلی کہ جتنے لوگ ظاہری بات ہے اس کی باتیں سن رہے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمان ہو گئے. تو اس ٹائم پہ ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی کہ وہ لڑکا جو میرے انڈر کنٹرول رہتا ہوا کاہن کے پاس، میں نے اس کو اپنا ایک معزز بنانا تھا، لیکن وہ تو ایک غلط راستے کی طرف گویا لوگوں کو لے جا رہے ہیں. تو اس نے کیا کہا کہ ایسے کرو، اس کو لے جاؤ اور لے جا کے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لے جا کے اس کو نیچے دھکا دے. صحیح بات ہے لوگ بڑے اس کے ساتھ مل رہے ہیں اور دوسرے راستے پر چل رہے ہیں. ملتا ہے کہ وہ جتنے لوگ اس کو بادشاہ کے سپاہی جو اس کو پہاڑ کے اوپر لے کر گئے تھے دھکا دینے کے لیے، وہ سارے گر گئے اور وہ لڑکا پھر بچ گیا. پھر اس کے بعد پھر سے ایسے وہ بادشاہ نے پھر سے حکم دیا اور کیا کہا کہ اس کو کشتی میں بٹھا لو اور جا کے پانی میں پھینکو. وہ لے گئے پھر سے سپاہی. جب وہ سپاہی اسے پانی کے اندر لے کے گئے، کشتی کے اندر موجود تھے، کشتی سمیت سارے ڈوب گئے، صرف ایک وہ لڑکا پھر سے بچ گیا. اب وہ لڑکا بادشاہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو اگر تم مجھے مارنا ہی چاہتے ہو تو اس کا صرف ایک طریقہ ہے. وہ کیا طریقہ ہے کہ مجھے سولی پر لٹکا کر تیر مارو اور تیر مارتے وقت کہنا اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا نام. اب انہوں نے ایسے ہی کیا. جب لڑکا سولی پر چڑھ گیا اس نے تیر مار کر کہا اللہ کے نام سے جس لڑکی کا رب ہے. جب لڑکی کو تیر لگا تو اس نے اپنا ہاتھ اپنی کمپٹی پر رکھا اور مر گیا. اب لوگ کہنے لگے یہ لڑکا غیب کا علم جانتا تھا، ہم تو اس کے رب پر ہی مان لیتے. جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، یاد رکھیے گا سولی جو دی جاتی ہے وہ سارے لوگوں کی موجودگی میں ایک تختے پر لٹکا دیا جاتا ہے اور انسان کو مرنے کے بعد وہیں پہ چھوڑ، اس کے ہاتھ بازو کاٹ دیے جاتے ہیں اور اس کو وہیں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے. اب اس کو ساری باتیں سولی پر چڑھا کے تیر مارا گیا تو وہ مر گیا.
اب جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ اللہ کا نام لے کر اتنی کوششیں کی مارنے کی، وہ مرا نہیں، صرف ایک اللہ کا نام لیا گیا تو وہ مر گیا۔ اس سے پہلے بھی ہم بہت سی ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، تو اس ٹائم بھی انہوں نے کیا کیا، جتنے لوگ دیکھے تھے سب نے کلمہ پڑھا، سب توحید کی طرف آ گئے۔ تو بادشاہ نے بدلہ لینے کے لیے کیا کیا، آگ کی خندقیں کھدوائی بڑی بڑی، اور سب لوگوں کو جن لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گئے تھے، سب کو ان خندقوں میں گروا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کا یہاں پر ذکر کیا ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکا جس کے بارے میں نے بتایا کہ اس نے اپنی کمپٹی پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، وہ مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اس کی لاش نکالی گئی تھی، اس کا ہاتھ ابھی بھی اس کی کمپٹی پر پڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یہ ایسے ہی ہے جیسے اس کو قتل کیا گیا، کہ وہ شہید تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے لوگوں نے دین حق کی خاطر بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی، آگ کی خندقیں کھودی گئی تھی، اور لوگوں نے خود ہی چھوڑنے لگا دی تھی کہ ہم کلمہ نہیں چھوڑیں۔ آج ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں ہلکی سی تھکاوٹ بھی ہو تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم دین کو چھوڑ دیتے، ہم فرض چھوڑ دیتے، لیکن انہوں نے ایک کلمہ پڑھا، اس کو نہیں چھوڑا۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں مومنوں کی یہی بات بری لگتی تھی کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو ہر چیز پر غالب اور قابل تعریف ہے، آسمانوں اور زمین پر حکومت اسی کی ہے، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ فرمایا جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم ڈھایا، پھر فرمایا کہ توبہ بھی نہ کی، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو جلا کر رکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جلا کر رکھ دینے والے عذاب سے محفوظ رکھے۔ فرمایا بے شک جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہم دنیا میں سمجھتے ہیں اچھا گھر مل گیا کامیابی مل گئی، ہمیں اچھا بینک بیلنس، اچھی جاب مل گئی کامیابی مل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن جس کو جنت مل گئی اصل کامیابی۔ کیونکہ دیکھیں دنیا میں ایک کامیابی، آپ کو گھر مل گیا ہے کامیابی نظر آتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر کی چیزیں ہمیں مزید چاہیے۔ ایک جاب مل گئی ہم اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں، لیکن ٹھیک ایک منتھ 1-2 سالوں کے بعد ہمیں کیا لگتا ہے کہ اب پروموشن ہو جانا چاہیے، کامیابی سے آگے سیڑھی نظر آ رہی ہے، لیکن کل قیامت کے دن جس کو جنت ملے گی وہ کامیابی کی انتہا ہوگی۔ اس کے بعد انسان نہیں سوچے گا کہ مجھے کچھ اور بھی ملنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر رب کی گرفت بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، وہ بڑا بخشنے والا، بڑی محبت کرنے والا ہے۔ وہ رب کیسی محبت کرنے والا، ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمیں رزق عطا کرتا ہے، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں ہمیں وہ صبح و شام دن رات ہمیں رزق عطا کرتا ہے۔ اور فرمایا عرش کا مالک ہے، بڑی شان والا ہے، جو کچھ چاہے اسے کر ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی، بلکہ کافر تو جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بل هو قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، فی لوح محفوظ، فرمایا جو لوح محفوظ میں